سبق 3 غزلیات ساعتیں گزری ہیں جو غفلت میں مبارک عظیم آبادی۔ مبارک عظیم آبادی کا مختصر تعارف۔ ان کا اصل نام مبارک حسین اور ادبی نام مبارک عظیم آبادی تھا۔ والد کا نام فدا حسین وامق تھا، جن کا تعلق بابا فرید گنج شکر کی اولاد سے ہے۔ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش دربھنگہ ضلع کے تاجپور قصبہ میں 1869 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی تعلیم میٹرک تک تھی۔ آپ ایک صوفی منش انسان تھے اور مولانا سید شاہ بدرالدین سجادہ نشی خانقاہ مجیبیہ کے دست مبارک پر قادریہ سلسلہ میں بیعت کا شرف رکھتے تھے۔ ان کا طریقہ صلح کل کا تھا۔ معاشی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے فن طب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہیمیوپیتھی کی تعلیم حاصل کی اور اپنا مطب کھول لیا۔ طب کے موضوع پر فارسی میں 2 کتابیں لکھی، جن کا نام میزان الطب اور طب الکبیر ہے۔ مبارک حسین عظیم آبادی نواب امداد امام اثر کے بھانجی داماد تھے۔ ان کے والد فدا حسین وامق بھی شاعر تھے اور سید حسن حسرت کے شاگرد تھے۔ مبارک عظیم آبادی کا خاندان کئی پشتوں سے علمی اور ادبی معزز تھا اور شاعری انہیں وراثت میں بھی ملی تھی۔ انہوں نے اردو ہی میں نہیں بلکہ فارسی میں بھی شاعری کی۔ فارسی شاعری میں حکیم عبدالحمید پریشان سے اصلاح لیتے تھے اور اردو شاعری میں داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اردو کلام پر داغ دہلوی کا اثر رنگ نمایاں ہے۔ اس رنگ کے علاوہ ان کے یہاں تصوف کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رندانہ غزلیں بھی کہیں اور شراب کے جام خوب لڑھائے ہیں۔ مبارک عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ جلوہ داغ کے نام سے 1951 عیسوی میں شائع ہوا اور ان کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے 1954 عیسوی میں حکومت ہند نے مبلغ 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ مبارک عظیم آبادی نے پٹنہ سٹی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور 90 سال کی طویل عمر پا کر 1958 عیسوی میں انتقال کیا۔ غزل کی تعریف۔ اردو شاعری میں غزل مقبول ترین صنف ہے۔ اس میں عام طور سے عشق و محبت کی بات کی جاتی ہے۔ اردو میں غزل فارسی شاعری کے توسط سے آئی ہے اور فارسی میں عربی قصیدے کی تشبیب سے غزل کا ایجاد ہوا۔ تشبیب کا تعلق شباب یعنی جوانی اور جوانی کے جذبات سے ہے اور ظاہر ہے کہ جوانی کے جذبات میں حسن و عشق کی کیفیات شامل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فارسی اور اردو غزلوں میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن دور حاضر میں غزل ایک ایسی صرف شاعری ہے جس میں حیات و کائنات کے مختلف مسائل سمجھے جاتے ہیں، یعنی غزل کے موضوعات اور مضامین کی کوئی قید نہیں رہ گئی ہے۔ غزل کی شکل یا حیت مقرر ہے، اس میں ابھی تک کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہا جاتا ہے، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ بعض غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں ردیف و قافیہ نہیں ہوتا، ایسی غزلوں کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں غزل جیسے نازک صرف میں کئی تجربے ہوئے ہیں اور آزاد غزلیں بھی لکھی گئی ہے۔ حیاتی تبدیلی کا تجربہ کیا گیا، یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے، لیکن اس کے موضوعات اب محدود نہیں رہے۔ عاشقانہ اور عارفانہ خیالات کے علاوہ سائنسی، نفسیاتی اور دیگر موضوعات بھی اب غزل میں شامل ہونے لگے ہیں۔ صرف یہ طور پر غزل کا آغاز ولی دکنی سے ہوتا ہے۔ ولی دکنی نے اردو غزل کو ایک خاص معیار بخشا اور جب ولی کے ذریعہ اردو غزل شمال میں پہنچی تو میر مومن غالب جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اقبال، فیض اور فراق نے غزل گوئی کی روایت کو استحکام بخشا۔ غزل کا مستقبل آج بھی روشن ہے۔ غزلیات مبارک عظیم آبادی کی تلخیص۔ ہمارے نصابی کتاب میں مبارک عظیم آبادی کی 2 غزلیں شامل ہیں۔ مبارک عظیم آبادی قدیم وضع کے شاعر ہے اور غزلیں بھی روایتی انداز کی ہے۔ ان دونوں غزلوں کے مطالعہ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مبارک کی شاعری قدیم طرز کی ہے اور ان کا شعری انداز اور زبان و بیان بھی روایتی ہے۔ اس غزل میں شاعر نے واردات عشق کا اظہار کرتے ہوئے
حسن و عشق کی مختلف کیفیات کو انہوں نے بڑی شوخی اور بے باکی کے ساتھ شعری پہ کر عطا کیا ہے۔ ان کی غزلوں کے اشعار جملہ شعری محاسن سے مزین ہے، انداز بیان سادہ مگر اثر انگیز ہے، زبان صاف سادہ سہل روا اور عام فہم ہے، اس میں زولیدہ بیانی نہیں بلکہ شعر میں سراست اور روانی ہے، خیالات کا ذریعہ ترسیل ایسا ہے کہ بات شاعر کے دل سے نکلتی ہے اور قاری کے دل میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، یعنی از دل خیز و بر دل ریزت۔ مثال کے طور پر غزل کے ان اشعار کو دیکھیے: سوز دل سے اشک آنکھوں میں توبے کی بند ہے، اور وہ یوں تانہ زن ساون کی جھڑیاں ہو گئی، یوں بھی کہتا ہے کسی سے کوئی اپنا حال زار، آپ تو سنتے نہیں دیوار و در سے کیا کہیں۔ مختصر ترین سوالات و جوابات۔ مبارک عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش تاجپور ضلع دربھنگہ میں ہوئی تھی۔ مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش کیا ہے؟ مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش کیا ہے؟ مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش 1869 عیسوی ہے۔ مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ مبارک عظیم آبادی کا انتقال 1858 میں ہوا۔ مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ مبارک کے والد کا نام فدا حسین وامق تھا۔ اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد داغ دہلوی تھے۔ فارسی میں شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ فارسی شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد عبدالحمید پریشان تھے۔ مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعہ کا نام کیا ہے؟ ان کے شعری مجموعہ کا نام جلوہ داغ ہے۔ مبارک عظیم آبادی کا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ مبارک عظیم آبادی کا شعری مجموعہ 1951 عیسوی میں شائع ہوا۔ حکومت ہند مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کب کیا؟ حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف 1954 عیسوی میں کیا۔ حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ مبارک عظیم آبادی نے حیدرآباد دکن کے سفر میں کس سے ملاقات کی اور کس کے یہاں قیام فرما ہوئے؟ مبارک عظیم آبادی ایک دانشور کی حیثیت سے ادیب، شاعر اور ماہر طبیب بھی تھے۔ شاعر بھی ایسے کہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے، چنانچہ اردو شاعری میں داغ دہلوی سے اصطلاح لیتے تھے، جبکہ فارسی شاعری میں عبدالحمید پریشان کے شاگرد تھے۔ طبابت کے سلسلہ میں مبارک حسین عظیم آبادی طویل اسفار بھی کرتے تھے، چنانچہ ایک بار انہوں نے حیدرآباد کا بھی سفر کیا تھا۔ حیدرآباد میں آپ کی ملاقات سر عبدالعزیز سے ہوئی۔ مبارک عظیم آبادی سر عبدالعزیز کے مکان میں قیام پذیر ہوئے اور انہی کے مہمان بنے۔ سر عبدالعزیز نظام حیدرآباد کے دربار میں وزارت کے عہدہ پر فائز تھے اور حیدرآباد کے سرآوردہ شخصیت میں شمار ہوتے تھے۔ مبارک عظیم آبادی نے کس کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا؟ مبارک حسین عظیم آبادی ایک کہنہ مشق شاعر اور حکیم تھے، شاعر اور حکمت کے تصوف سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اور تمام سلسلوں کے صوفیوں سے عقیدت رکھتے تھے، چنانچہ صوفیانہ ذوق کی تسکین کے لیے آپ نے بھی ایک مرشد کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی گوہر قابل مل گیا اور مبارک حسین عظیم آبادی خانقاہ مجیبیہ فلواری شریف پر تشریف لے گئے اور خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ بدرالدین امیر شریعت بہار اڑیسہ کے دست مبارک پر قادریہ کے سلسلہ میں بیعت حاصل کیا۔ علم طب پر مبارک عظیم آبادی نے جو کتابیں لکھی ان کے نام لکھیے۔ مبارک حسین عظیم آبادی اپنے شعری ذوق کی تسکین کے لیے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے، لیکن طبابت کے پیشہ کو ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کیا تھا۔ چنانچہ جب معاش کی فکر دامن گیر ہوئی تو طب کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور طب سے متعلق فارسی میں 2 کتابیں لکھی، میزان الطب، طب الکبیر، لیکن جلد ہی طب سے طبیعت اچاٹ ہو گئی اور 6 سال تک ہومیوپیتھی کی تعلیم بھی حاصل کی اور اپنا مذہب کھول لیا۔ دونوں غزلوں کے قافیوں کو پہچان کیجیے اور کس غزل میں کتنے قافیہ ان کی تعداد الگ الگ کیجیے۔ زیر نصاب پہلے غزل میں قافیے ہیں کھو، جو، بو، رو اور ہو وغیرہ ہے، جبکہ دوسرے غزل کے قافیے ہیں نظر، چشم تر، دیوار و در، بے خبر، چارہ گر اور نظر ہے۔ اس طرح پہلے غزل میں 5 قافیے ہیں جبکہ دوسرے غزل میں 6 قافیے ہیں، یعنی کل ملا کر 11 قافیے ہیں۔
طویل سوالات مجاوبات مبارک اعظم آبادی کی شاعری پر کس کا رنگ نمایاں ہے؟ صوبہ بہار میں جن شعراء نے اردو غزل کو سنوارنے میں نمایاں رول ادا کیا ان میں مبارک حسین عظیم آبادی کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ مبارک عظیم آبادی شاد عظیم آبادی جیسے عظیم شاعر کے معاصر تھے، گرچہ عمر میں تقریباً 30 سال چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے شاد عظیم آبادی کی شاگردی اختیار نہیں کی اور ان کے مقابلے میں اشعار گاتے رہے۔ مبارک اعظم آبادی 1892 عیسوی میں داغ دہلوی کے سامنے اردو شاعری میں ذانو تلمس تحریک کیا اور شاعری میں داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے اور ان سے اصلاح سخن لینے لگے، یہاں تک کہ 1905 عیسوی میں یعنی داغ دہلوی کے انتقال تک مسلسل ان کی شاگردی میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مبارک اعظم آبادی کی غزلوں پر داغ کا رنگ نمایاں ہے، بلکہ یہ رنگ اتنا پختہ ہے کہ مبارک اعظم آبادی کی غزلوں کو دیکھ کر داغ دہلوی کی غزلوں کا شائبہ ہونے لگتا ہے۔